بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ آج جیسا کہ نیا سال 2025 شروع ہو چکا ہے، آج 3 جنوری ہے، اور اس نئے سال کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے یہ نیا سال رحمتوں، برکتوں، خوشحالی اور امن والا سال ثابت ہو۔ ناظرین، یہ سال شروع ہوتے ہی مختلف ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں مختلف نجومیوں کی طرف سے پیشن گوئیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ یہ سال کیسا رہے گا، پاکستانی سیاست میں کیا ہوگا، عالمی سیاست میں کیا ہوگا، پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے گی یا ہارے گی، عمران خان جیل میں رہیں گے یا رہا ہو جائیں گے، نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا، مریم نواز وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ براجمان رہیں گی یا ان کی چھٹی ہو جائے گی، میاں شہباز شریف گھر چلے جائیں گے اور محسن نقوی وزیر اعظم بن جائیں گے، بلا 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 بلا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم 2-3 دن سے سن رہے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس موضوع پہ آج بات کریں، اور اس بات کے لیے کہ 2025 جو نیا سال ہے وہ اس میں حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صادق ملک صاحب، جو کہ معروف پامسٹ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نجومی حضرات پیشن گوئیاں کرتے ہیں نئے سال کے حوالے سے، تو کیا علم نجوم میں واقعی ہی اس طرح کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور آپ کو نیا سال مبارک۔ خیر مبارک۔ اب جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو لفظ 1 جنوری پوری دنیا جتنی بھی اقوام عالم ہے، کہیں نہیں لکھا کہ ان کی قسمت کا حال نئے سرے سے ایک چارٹ بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک لفظ استعمال کیا کہ حقیقت یا افسانہ، تو یہ سارے کا سارا افسانہ ہے، اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں خاص صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ مقدر شناسی ہے، یہ علم سیارگان کے حوالے سے کسی بھی طرح قسمت شناسی سے لنک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام شمسی ہے، اس کے فاؤنڈر ہیں آسٹرونومسٹ۔ یہ آسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے اور آسٹرولوجر اس کو فالو کرتا ہے۔ جب آسٹرولوجر اس کو فالو کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی طور پر کوئی چارٹ نہیں جس کے حوالے سے وہ انفرادی طور پر کسی کو بھی اس کی قسمت کا حال بتا سکے، یا کسی بھی سال میں ان سیارگان کی ایک جو افیمری ہے اس کے حوالے سے نظام شمسی کی 7 یا نحس گھڑیاں جو بنا کر دیتا ہے، کسی کے مقدر، کسی کے اقتدار یا کسی کے آنے جانے کے حوالے سے یہ ممکن ہی نہیں۔ میں انڈیا گیا، بے شمار بار یہ میں بارہا مرتبہ چینلز پہ گزارشات پیش کر چکا، اور یہ صرف اور صرف اپنے ناظرین کے لیے میں گزارشات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام تو ہم پرستی سے نکالنا ہے، تو ہم پرستی میں مبتلا کرنا نہیں۔ تو لہٰذا جو ایک کلیہ قاعدہ ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سوال کیجئے، تو سوال سب سے پہلے یہ علم نجوم والے کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لیتے ہیں تو اس سے ذائچہ بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انڈیا گیا تو یہ تینوں لے لو، اور سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ نر ہے یا مادہ، عورت ہے یا مرد۔ اگر آپ کو یہی پتہ نہیں کہ جس کا ذائچہ بنا رہے ہو یہ عورت ہے یا مرد، تو بابا قسمت کس کی پڑھتے ہو؟ قسمت تو وہ پڑھے جو قسمت کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ تمہیں تو یہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو ملک صاحب، آپ کی باتوں سے تو یہ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو علم نجوم ہیں اس کے لیے کچھ جو بنیادی شرائط ہیں وہ ایک طرف، اور پھر ان کی روشنی میں جو علم ہے وہ دوسری طرف۔ لیکن یہ جو پیشین گوئیاں ہیں نئے سال کے حوالے سے،
یہ آپ اگر اس طرح سے کہیں کہ پامسٹری اس میں اس لیے عمل دخل رکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں، دست شناسی کرتے ہیں، وہ ہاتھ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ پڑھ کے یہ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی روشنی میں کہ یہ بندہ یا یہ بندی اگلے سال میں یہ کرے گی، آنے والے وقتوں میں اس کے ساتھ یہ ہوگا، پھر آپ اس کی قسمت پڑھ سکتے ہیں۔ جب لفظ آپ دست شناسی کی بات کرتے ہیں تو اس کو مقدر شناسی کہتے ہیں۔ جس طرح سے میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ کے گیا کہ وہ مقدر شناسی نہیں، وہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے چارٹ سے جو نحس اور صاد پڑھا جاتا ہے، تو میں نے یہ انڈیا والوں سے کہا کہ بھائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک چارٹ چل رہا ہے جس میں اس جگہ پہ صاد آیا اور پرائم منسٹر پیدا ہوا، اس جگہ پہ نحس آیا اور وہ غریب پیدا ہوا جو مصیبت کا مارا تھا۔ اب چونکہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو اس چارٹ کے مطابق جہاں آپ کا صاد آ رہا ہے اس صاد میں آپ کے اپنے گھر میں مامی، چاچی، تائی، پھوپھو کسی کے ہاں کوئی پریگننسی ہے تو آپ 2 ماہ پہلے آپریٹ کروا سکتے ہیں اور اپنے گھر پرائم منسٹر پیدا کروا لیں۔ کہاں ٹیلی ویژن پر جا کر بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کون بنے گا پرائم منسٹر۔ آگے چلے، ایک خان صاحب یوں کر کے تگڑا آسام سے آئے ہوئے ہم شاہی نجومی، ہمارے آباء و اجداد شہنشاہوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہم جب وہ حجرہ عروسی میں جاتے تھے تو ہم وہاں سے ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں رانی کے گھر اگلا بادشاہ پیدا ہوگا اور فلاں رانی کے گھر اگلا بادشاہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا بابا مائکرو سیکنڈ کے حساب سے جو آپ کی وہ 7 گھڑی بنتی ہے، اس 7 گھڑی میں آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیں اور ایک گھر میں 10 پرائم منسٹر پیدا کر لیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ تو ہو گئی نا علمی گفتگو جو آپ ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا حقیقت پسندی کی طرف۔ آپ نے پاکستان میں بہت سے معروف لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے ہاتھ بھی دیکھے، ان کے ہاتھ پڑے بھی۔ اس میں ذرا ہم پہلے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سیاست میں لوگوں کی ہمارے ہاں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ہر بندہ سیاست پہ ڈسکشن کرنا اپنا فرض اولین سے پرائم منسٹر ہاؤس تک چلتی ہی سیاست ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، میاں نواز شریف سے پہلے مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف، ان چاروں کی سیاست کو آپ ایک ایک کر کے ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ آپ ان کی سیاست کو آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، آنے والے دنوں میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں اپنا ایک بیانیہ بنا کر ساتھ چلتا ہوں۔ 2025 کا جو میں بیانیہ لے کر آیا ہوں، پہلے میرا 2018 سے 2024 تک بیانیہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ معارض وجود میں آنے جا رہا ہے جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی۔ 80% سرویز کے مطابق مڈل کلاس ختم ہو چکی۔ اب 2025 کا بیانیہ میں آپ کے ٹیلی ویژن پر دے رہا ہوں۔ میرا اپنا جو 2025 کا بیانیہ ہے، یہ بنیادی طور پر وہ مخلوط معاشرہ ہے جس معاشرے میں اب کے آنے والے جتنے بھی پرائم منسٹرز ہیں وہ اس طرح کے پرائم منسٹر بنیں گے جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے ہیں تو ایک ڈائری اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اب کہ اس طرح سے نہیں ہوگا اس مخلوط معاشرے میں کہ ایک پرائم منسٹر جب فارغ ہونے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل رہا ہے تو 70 گاڑیاں باہر سامان لادنے کے لیے کھڑی ہیں کہ جناب پرائم منسٹر سے ساتھ ساتھ جائیں گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس مخلوط معاشرے میں ایک یہ ٹرائی اینگل بن چکا ہے جس میں سب سے پہلے ہم سیاسی اور معاشی ترقی کے حوالے سے بات کر لیں تاکہ ون بائی ون ایک ایک چیز کے بارے میں بات ہوتی چلی جائے۔
اچھا ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ کہ اس مخلوط معاشرے میں موجودہ سیٹ اپ میں آپ کس کی کرسی خطرے میں دیکھتے ہیں؟ ہاں اس پر میں بس سارے آگے چل کر بات کرتا ہوں. پہلے اس کو تھوڑا سا باقاعدگی سے مخلوط معاشرے کو دیکھ لیں کہ اس میں اب ہونے کیا جا رہا ہے. یہ ایک ٹرائی اینگل اب بن رہا ہے. اس ٹرائی اینگل میں جو سب سے پہلے یہ اوپر سیاستدان بیٹھا ہوا تھا, ایک طرف یہ بیوروکریسی اور یہاں ایک ٹھیکیدار. یہ کیا کرتے تھے کہ بیرونی ملک سے آئے ہوئے قرضے ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں سے لی ہوئی رقم, اس کو جب اوپر والے موصوف بیٹھے ہوئے سیاستدان جس حد تک ان کی پاورز ہوتی تھیں اس کے مطابق یہ نیچے بھیجتے تھے کہ یہ اس کو باقاعدہ پلاننگ کر کے بناؤ کہ اس جگہ پر خرچ کی جائیں اور ہم کیا لیں گے. وہ صاحب جنہیں ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, بیوروکریسی بنیادی طور پر بہت سیاਣੀ ہوتی ہے. وہ پلاننگ کر کے ادھر ٹھیکیدار سے رجوع کرتی تھی اور ٹھیکیدار سے رجوع کرنے کے بعد اس کو پھر پروجیکٹ کو کوالیفائڈ کیا جاتا تھا جب, تو یہ اوپر بیٹھا ہوا شخص 25 سے 30 پیسے کھا جاتا تھا. نیچے والے بیوروکریسی ساری 20 سے 25 پیسے یہ کھا جاتی تھی, 20 سے 25 پیسے یہ ٹھیکیدار کھا جاتا تھا, اور اصل رقم کا صرف زمین پر جو کام ترقیاتی ہوتے تھے یہ صرف اور صرف 25 پیسے کے ہوتے تھے. اب خان صاحب اس مخلوط معاشرے میں خواہ میاں برادران ہوں, خواہ محترم آصف علی زرداری صاحب, خواہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی ہو, سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہونے جا رہا ہے, اب اس مخلوط معاشرے میں یہ نہیں ہونے دے گا. واللہ علم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں میاں شریف برادران کی طرف. میاں شریف برادران کے حوالے سے بڑے میاں صاحب اپنے اننگز کھیل چکے. چھوٹے میاں صاحب کے ہاتھ پر 4 عمودی خط پائے جاتے ہیں. یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے ایک سیدھا, ایک سیٹرن کے اوپر, ایک اپالو کے, اور ایک یہ چوتھی انگلی کے نیچے ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر خط پایا جاتا ہے, جسے 4 عمودی خط کہیں گے. اور جس ہاتھ پر یہ پائے جائیں ایسا شخص بارہا مرتبہ برسر اقتدار آتا ہے لیکن مشکل میں رہتا ہے. اب آتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. ان کے ہاتھ پہ یہ کھلا فاصلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ زبردست کراؤڈ پولر ہیں, اور یہ والی انگلی بہت باریک ہے. یہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر پائی جائے تو پاور آف سپیک اور سپیچ کے ماہر ہونے کا پتہ دیتی ہے. تو یہ 2 کوالٹیز جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ میں پائی جاتی ہیں. اور پھر یہ دل دماغ کی لکیر جو ہے, یہ دل کی لکیر بھی دماغ کے احاطے میں ہے. تو ایسے لوگ ہر کام عام ڈگر سے ہٹ کر کرتے ہیں. جو ایک مخصوص طریقہ کار سے لوگ کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, بلکہ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار دوسروں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے. اور جس کو شروع کرتے ہیں تندہی اور تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتے. واللہ علم بالصواب. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آتا ہے؟ مریم نواز شریف کا سیاسی مستقبل کے حوالے سے مخدوش نظر بھی نہیں آتا. واللہ علم بالصواب. اور حمزہ شہباز شریف کی اب جب حمزہ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو مجھے ہینڈ پرنٹ نہیں ابھی تک ملے. اچھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے جو چیزیں نوٹ کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ان کے ہاتھ پر جو لکیریں دیکھنے میں آئیں وہ باریک اور ریشمی لکیریں ہیں, لیکن کس سبار پر کس طرح سے اور کتنے عرصے کے لیے جاتی ہیں اس کا بتانا ذرا مشکل ہے. چونکہ میں انفرادی معلومات کے حوالے سے جب بات کرتا ہوں تو وہاں پھلڑ بازی نہیں کرتا جس طرح سے مستقبل بین کرتے ہیں
کہ ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں، میں کوئی ہوا میں تیر چلا دوں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا ہے۔ جی بالکل۔ ہاں جی، آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، خان صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ 2025 کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، ہتھیلی گہری، اور میں بارہا مرتبہ اپنے یہ ناظرین سے گزارشات پیش کر چکا، بارہا پروگراموں میں بتا چکا کہ ایسی لکیریں اور ہتھیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں۔ بارہا مرتبہ جب یہ میں لفظ استعمال کر چکا تو اب بھی جو 2025 ہے اور عمر کے جس حصے میں چل رہے ہیں وہ یہاں آ کر مقدر کی لکیر جو ہے بکھری ہوئی تھی، اب اس بکھری ہوئی لکیر کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ 2025 میں تھوڑا سا سلو اینڈ سٹڈی ونز دا ریس، لکیریں فل ان دا بلینک ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے معاملات میں سلو اینڈ سٹڈی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 90 دن کی بجائے 120 دن میں کسی نہ کسی ایک نہج پر بیٹھنا شروع ہوں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے کسی ایک شخص سے فائدہ اٹھا لیا تو کیا دوسرا بھی اس کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہو سکے گا یا نہیں، کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے 1000 بار اسی طرح سے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا فائدہ اٹھا لیا، کبھی تو کسی ٹائم دوسرے شخص نے بھی دوسرے شخص کو فائدہ دے دیا، اور کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ فائدہ دینے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو سکا۔ تو جب نصیب اپنا اپنا ہے تو خان صاحب کا نصیب میں وہی 90 دن کی بجائے 120 دن والا پڑھوں گا۔ بے شک ٹرمپ کسی بھی جگہ جا کر کسی بھی طرح سے کچھ کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کے لیے قدرت راہ ہموار کرتی ہے۔ ٹرمپ کے اپنے نصیب میں تھا کہ اس نے USA یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے، اور پاپولر ووٹ تو قدرت نے اسباب پیدا کیے اور اس شخص نے خان صاحب کا نام لیا اور خان صاحب کے نام پر بے تحاشا ووٹ پڑا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ملک صاحب، پاپولر لیڈر تو اس وقت عمران خان بھی ہیں پاکستان میں، صرف پاپولر؟ ہاں جی، لیکن گزارش یہ ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کی باتوں سے، آپ کے جو انالیسز ہے یا آپ کا جو علم کہتا ہے اس کے مطابق اگر ہم اخذ کریں نتیجہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جن حالات میں آپ کہتے ہیں کہ وہ رہائی پائیں گے تو پھر ابھی فوری طور پہ ان کی رہائی نظر نہیں آتی۔ لفظ فوری طور کا لفظ تو میں استعمال اگر کروں تو میں ان نجومیوں کی صف میں کھڑا ہوں جو ایک بار لفظ استعمال کرنے کے بعد اسی کی اگلے سوال کے جواب میں نفی کر جاتے ہیں، نہ سننے والے اس پر دھیان دیتے ہیں اور نہ پوچھنے والا دیتا ہے۔ بابا میں 90 دن کی بجائے 120 دن والا بندہ ہوں تو میں کس طرح سے آپ کے سوال کے جواب میں پھر دوبارہ وِدڈرا کر جاؤں؟ نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا بشرا بی بی کی طرف۔ آپ نے بشرا بی بی کا بھی یاد دیکھا؟ جی بالکل۔ 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بشرا بی بی کا ہاتھ کیا کہتا ہے۔ بشرا بی بی عمران خان کی زندگی پہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جی عمران خان تو ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے، کتنا اثر و رسوخ ہے بشرا بی بی کا عمران خان پہ؟ زبردست قسم کا اثر و رسوخ ہے، اور یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی یہ سال کیسا رہے گا والے دھکا دھک لگے ہوئے ہیں نا، جب خان صاحب جیل گئے ہیں ان سب نے طلاق کروا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی۔ واحد میں آدمی ہوں جس نے کہا تھا کہ اب کہ وہ بے وفائی نہیں کریں گی، یہ تو پہلی بات ہے، اور یہ میں نے ناظرین سے مخاطب ہو کر اس لیے کہی ہے کہ اب وہ سب کے 2025 کیسا رہے گا میں سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی وفا کریں گی، جبکہ وہ سب طلاق کروا چکے تھے ایک بار۔ اچھا، اب بشرا بی بی کے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک ہوتا ہے کمفرٹ زون۔ خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے گرڈل آف وینس،
اور گریڈل آف وینس کسی بھی شخص کے درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کی علامت ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نیگیٹو ایریا ہے۔ نیگیٹو ایریا وہ کمفرٹ زون جو ہوتا ہے اس میں وہ ریلیکس نہیں ہوتا۔ تو بشریٰ بی بی کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں خان صاحب کو مکمل طور پر ریلیکس رکھتی ہیں۔ کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زبردست قسم کی کیئرنگ ہے۔ اور جب لفظ استعمال کرتے ہیں بشریٰ بی بی ورسز عمران خان، تو بشریٰ بی بی اپنے آپ کو ون سٹیپ اوپر سمجھتی ہیں، اس لیے کہ وہ خان صاحب کا پیر خانہ بھی ہے۔ واللہ علیہ بالصواب۔ ناظرین، ملک صاحب کے ساتھ گفتگو ابھی جاری ہے، بشریٰ کے حوالے سے بھی مزید باتیں جانیں گے اور دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے بارے میں بات جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہوا ایک بریک کا۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ملک صاحب، بات ہو رہی تھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، آپ نے بتایا کہ وہ بڑی کیئرنگ ہیں، عمران خان کی بہت کیئرنگ کرتی ہیں، اور ون سٹیپ اس لیے بھی ہیں کہ عمران خان کا پیر خانہ بھی ہیں۔ اب بعض لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پلانر بھی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ پیر بنیادی طور پر تھوڑے اندر سے ہولے ہوتے ہیں لیکن سیانے بہت ہوتے ہیں۔ اگر پیر سیانا نہ ہو تو وہ پھر پیر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کوئی بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ سیانی نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ بالکل صحیح۔ واللہ علیہ بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، بشریٰ بی بی کو آپ سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہیں، وہ سیاست میں آئیں گی؟ اچھا، بشریٰ بی بی کو سیاست میں آنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے پھر اگین وہی خان صاحب بات کروں گا کہ اپنی کہی گئی بات کی جب یہ نجومی بادشاہ بیٹھے ہوئے نفی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر سوال در سوال چلتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی سوچتے نہیں کہ پہلے یہ کہا ہے اور اسی بات کی نفی کی گئی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ سمپل سا یہ ہے کہ جب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی سیانی ہیں تو وہ ہر کام ہی سیانوں والا کریں گی اور خود کو وہ ون سٹیپ اوپر سمجھتی ہیں، تو انہیں سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ جناب، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، لوگوں کا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی گرومنگ کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ان میکنگ ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا وہ بچہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد جب گتی دی گئی، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، تو گڑتی دینے والے نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا۔ سکولنگ بھی اسی حساب سے کی گئی، کالج میں بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی یہی کہا گیا، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو جو سیاسی بابے تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے، یوں کر کے بلاول صاحب کو ان کے ہاتھوں پہ رکھا گیا کہ جائیں جی عوام میں لے کر، اور یہ ہمارے محترم جناب قبلہ بلاول صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گے۔ یہ تو ہے خواہش۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا بلاول پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے یا نہیں۔ جب الیکشن ہوں گے، پرائم منسٹرز کے نام آئیں گے، اس میں ایک بلاول کا بھی نام ہوگا، تو پھر بتائیں گے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر۔ لیکن ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ قبل از وقت نہیں، ہم 2025 کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے زرداری صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا، دبا کے دیکھا۔ ہاں جی، زرداری صاحب سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہیں، زرداری صاحب کے ہاتھ کیا کہتے ہیں؟ ان کی اچھا، زرداری صاحب کے ہاتھ پر بنیادی طور پر پایا جاتا ہے پنج یوگ۔ وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے، اور جو شخص چال ڈالتا ہو وہ سیاست نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی پولیٹیشین تھے، وہ جتنے بھی معتبر پالیٹکس کرنے والے تھے، ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے، وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں۔ تو محترم آصف علی زرداری اپنی اننگز تو کھیل چکے، اب محترم بلاول زرداری بھٹو کے لیے وہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب ترمیم آئی
جو 62 یا 63 تھی، کون سی ترمیم تھی جی؟ ابھی یہ جو ترمیم ہوئی تھی پچھلے دنوں ججز کی، 26ویں، یہ جو 26ویں ترمیم آئی، 26ویں ترمیم میں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو چال ڈالی وہ صحیح چال نہیں ڈال سکے، جس کی وجہ سے کچھ حسین مشکلات کا سامنا ہے۔ ادروائز تو وہ بڑا زبردست اور اچھا کھیل کھیلنا جانتے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ایک ایسی لڑائی لڑتے ہیں جس لڑائی میں دنیا کی وہ لڑائی جس میں لڑنے والوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب بھی کہیں لڑائی ہوتی ہے تو ایک کو نقصان تو ہوتا ہے اور کئی ایک مرتبہ دونوں کو ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ دیورانی اور جیٹھانی کی لڑائی ایسی ہے جس میں جب وہ لڑتی ہیں تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اور دو بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا اس لڑائی کا۔ یہ بہت دنیا کی لڑائی لیکن ہے، بھائیوں کا نقصان ہوتا ہے، بھائیوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا، لڑنے والوں کا۔ بالکل ٹھیک۔ تو دنیا کی وہاں لڑائی جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ساکے جمہوریت کے بعد لڑتے آئے ہیں کہ جب کوئی تیسرا آتا ہے نا تو وہ خود آپس میں چونچ لڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ باہر نکل جاتا ہے اور یہ اپنی لڑائی خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہ ایسا نہیں ہوگا، اب کہ بہت سارے معاملات کو جانچ پڑتال کر کے تو پھر آگے نکلنا پڑے گا، چال نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ مخلوط معاشروں میں لوگ وہ ٹچ پر بیٹھا ہوا، میں 3 نسلوں کا پامیسٹر جو بچہ ہے وہ اپنے طریقے سے ہر چیز کو مانتا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بارے میں بہت جان چکا، وہ اندر اور باہر بھی پڑھنا اب جانتا ہے۔ والعلم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، ہم نے تینوں بڑی پارٹیوں کا ذکر کیا، ان کی لیڈرشپ کا ذکر کیا، لیکن پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی سیاست میں اور اس مخلوط معاشرے میں جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، ایک ایسی قوت ہے جو ان سب سے بڑھ کے ہے، وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ اب جب لفظ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ میں ان کے ہاتھ دیکھ چکا تو بحیثیت پروفیشنل پامسٹ آرمڈ فورسز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں چھوٹے سے معاملات، خان صاحب میرے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے مستقبل کے بارے میں بتانا ذرا تھوڑا سا راز کی حیثیت رکھتا ہے جو نہیں بتایا جا سکتا۔ واللہ بالصواب۔ ہم تو ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بڑی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، صرف اتنا ہی کہہ دوں، آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس کو ذرا اور آسان کر لیتے ہیں۔ آپ نے مختلف آرمی چیف کے ہاتھ دیکھے، آپ نے اس میں کیا کامن چیز کیا ہے جو آپ کو تقریباً تمام آرمی چیف کے ہاتھ پہ نظر آئی؟ مقدر۔ ابھی آرمی چیف جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے ہاتھ میں 2 راجہ یوگ پائے ڈبل راجہ یوگ۔ ہاں جی، یہ کس بات کی؟ اچھا، ڈبل راجہ یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ہاتھ پر ایک راجہ یوگ پایا جائے تو جہاں بھی سن لائن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے شہرت و مقبولیت کے علاوہ سکسیس سٹوری کو ظاہر کرتی ہے، تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے یہ، اور پھر مقدر کی لکیر جہاں کمبینیشن بناتی ہو تو وہ شخص صاحب اختیار بن جاتا ہے۔ جہاں مقدر کی لکیر یا جسے شمسی لکیر کہتے ہیں، جسے میں ابھی سائن آف اپولو کے نیچے بیان کر چکا، اگر دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، اختیارات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو راجہ یوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کو رن کرتا ہے۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ جیل نہیں جاتا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس پر پرچے نہیں ہوتے، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس کو خسارہ نہیں ہوتا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ منافع میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب جب یہ سارے جتنے بھی میں بول چکا پڑھنے ہیں تو وہ مقدر کی لکیر سے پڑھنے ہیں۔ راجہ یوگ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ٹاپ آف دا لسٹ کہ اگر وہ پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا، ایڈیشنل آئی جی ریٹائر نہیں ہوگا۔ ابھی اس شو سے پہلے احمد رضا طاہر صاحب میرے بڑے زبردست محبوب قسم کے دوست ہیں، پولیس افسر تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بھی دوست تھے، ابھی پروگرام سے پہلے ان کی بات ہو رہی تھی۔ میاں صاحبان کے بالکل قریب
اور میاں صاحبان کی اتنی کوشش تھی کہ ہر قیمت پر انہیں سی سی پی لاہور اور اس کے بعد آئی جی بنانا چاہتے تھے. میرے اپنے چلے جائیں چینل تو میں نے نہیں بنایا ہوا, ویسے ہی اپنا یوٹیوب پہ وہاں ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. باقاعدگی سے ان کے مقدر کی لکیر کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں پایا جاتا اور آپ آئی جی نہیں بنیں گے, اور وہ انتہائی کوششیں بسیار کے باوجود, یعنی موسٹ فیورٹ ہونے کے باوجود آئی جی نہیں بن سکتے. موسٹ فیورٹ کہ چیف منسٹر بھی چاہتا ہے اور پرائم منسٹر بھی چاہتے ہیں کہ بنے, اور وہ پھر نہیں بن سکے. اچھا ملک صاحب, آپ سے ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں مزید ناظرین, لیکن وقت بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ملک صاحب کی دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ملک صاحب, وقت ضائع کیے بغیر سیدھا آتا ہوں پھر آپ کی برادری کی طرف. آپ یہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں ہم یہ بالکل ان لائک نجومیز ہے. یہ نجومی پھر کیوں اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتی؟ اچھا, ایک تو وجود نہیں رکھتی, اور پیش گوئی جو ہے نا یہ 2 + 2 = 4 ہوتی ہے, 2 + 2 = 3 5 نہیں ہوتی, پہلی بات. اور اب یہ باغی ہو گئے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم کسی کا مقدر نہیں بیان کرتے, ہم تو مشورہ دیتے ہیں. اوے بابا, تسی کوئی 284 ماسٹرز نہیں کیتے. ان کے پاس لوگ قسمت کا حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں جو قسمت کا حال آسٹرونومی میں موجود ہی نہیں ہے. تو اب یہ مشورے پر آ گئے ہیں. کیا ان کے پاس جو لائر آتا ہے تو یہ چیف جج ہے, ان کے پاس سائنٹسٹ آتا ہے تو انہوں نے اس میں بھی اس سے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے. یہ اتنے بڑے مشیر ہیں کہ دنیا کے ہر شعبے کے منبع ہیں کہ جناب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو مشاورت میں ان کو بتایا کہ یہ کریں وہ کریں. یہ سارے عللے تللے اور پھلڑ بازیاں ہیں. لیکن انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اجراتی کار کی ہونا ہے. اجراتی کار کی ہو رہا ہے. اپنی طلاق انہوں کو نہیں بچ سکتی دل ہوکا دیا طلاقہ کروانا ہے ہوندے نے. اچھا ملک صاحب, تھوڑا سا انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو صورتحال ہے, غزہ میں جو کچھ ہوا اور گریٹر اسرائیل کی جو بات ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے ظلم و ستم ابھی اسی طرح سے جاری رہیں گے یا کہیں اس کو بھی کوئی نکیل ڈالے گا؟ اچھا جی, میں یہاں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب ہم انٹرنیشنل پہ آئے ہیں تو میں جس شعبے سے متعلق ہوں یہ انفرادی معلومات کا ذریعہ ہے, یہ اجتماعی معلومات کا ذریعہ نہیں. یہاں جب ہم اجتماعی معلومات پہ آتے ہیں نا تو یہاں پھر ہم معاشروں کے اعتبار سے جب ہاتھ پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے مقدر نہیں, ان کی معاشرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں معاشرت کے حوالے سے بیان کروں گا, مقدر کے حوالے سے بیان نہیں کروں گا, کیونکہ اس میں بنیادی طور پر فن داسی میں باقاعدگی سے اجتماعی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. والعلم بالصواب. جی اب بولیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, نتن یاہو کا ہاتھ کا کو پرنٹ دیکھنے اچھا اس طرح سے یوں کر کے اس کے ہاتھ کی ساخت نظر آئی ہے. جس طرح سے میں ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے بولتا ہوں تو ہاتھوں کی ساخت جو نظر آتی ہے نا, یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ میں یہاں بتاؤں وہ بنیادی طور پر ہے ان کا ہاتھ یوں کر کے, کبھی آپ گوگل پر جائیے اور سرچ کیجئے گا تو بڑی تنی ہوئی جلد لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو جلد ہے نا نرم و ملائم جو ہے وی آئی پی کی ہوتی ہے. اگر وی آئی پی جلد تن جائے تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے بے رحم ہونے کا پتہ دیتی ہے. تو لفظ بے رحم استعمال کریں گے تو بے رحم لوگ جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کوئی انسانوں والا سلوک نہیں کرتے. والعلم بالصواب. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ واپس پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں, آپ نے کرکٹ ٹیم میں بھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ دیکھے, کیا کبھی آپ کو محسن نقوی صاحب کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق؟ اچھا, محسن نقوی صاحب کے ہینڈ پرنٹ میری فیس بک پر پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اچھا, محسن نقوی صاحب کے ہینڈ پرنٹ میری فیس بک پر بھی ہیں اور میرے اپنا یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گے
اور فیس بک پہ آج سے 10 12 14 سال پہلے نہیں، اس سے بھی پہلے کے لگے ہوئے ہیں۔ نقی صاحب سے ان کے ہاتھ کی ہوئی۔ لکیریں کیا کہتی ان کے ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے ایک بات طے شدہ ہے کہ لفظ پرائم منسٹر کا تو ابھی پوچھیے گا نا، تو باقی انتہائی خوش بخت ترین انسان ہیں۔ آگے چل کر جب ہارٹ لائن کے اوپر چلتے ہیں تو 2026 میں بیان کروں گا جا کر کہ کون کون سی چھوٹی موٹے معاملات جن پر انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور 2025 میں بھی بہت سارے معاملات کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ولا علیہ الصواب۔ اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان، اچھا میں یہاں مشورہ دینے کی پوزیشن میں اس لیے تھا کہ یہ یاد رہے کہ میں اپنے وہ جو ایک ہوتا ہے نا پرنسپل، اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ میرے پاس ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں۔ جی اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد کوئی ایسا لیڈر، کیونکہ آپ نے تو ان کے کئی رہنماؤں کے ہاتھ دیکھے، کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں یہ مقدر آپ کو نظر آیا کہ وہ عمران خان کے بعد بھی یا عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو سنبھال سکتا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی کا نام ہے، باقی سارے جتنے بھی ہیں نا تو چھان برائی نے یہ چھان بھورا ہے۔ میں تو نہیں کہتا میرے لیے محترم خان صاحب، اس لیے کہ کوئی مطلب ناراضی نہ ہو جائے، وہ سیاسی والے کر رہا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں سیاسی چھچورے، یہ سارے سیاسی چھچورے ہیں، اور یہ سارے چھوٹی سی بھی مشکل آئے تو یوں کر کے پتلی گلی سے نکل جانے والے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک آپ ہی کے چینل پہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ عمر ایوب اور وہ ایک جو ان کے بنائے تھے پارٹی کے سربراہ بیرسٹر گوہر، کہ اب ان پر تھوڑی سی مشکل آنے والی ہے تو انہوں نے آہستہ سے پتلی گلی سے نکل جانا، اور وہ پتلی گلی سے ہو لی ہے۔ آپ نے شیر افضل مروت کا دیکھا جی ہاتھ؟ اچھا جی، شیر افضل مروت کے ہاں اچھی چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا پروگرام تو بڑھ گیا، اس کے بعد میں نے باقاعدگی سے GNN کے پوڈ کاسٹ پر ایک اچھا اور بڑا طویل قسم کا پروگرام کیا تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی CEC کمیٹی کا باقاعدگی سے جس وقت اجلاس ہوا ہے تو اس میں یہ طے پایا کہ ایک تو ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یہ پروگرام تو بڑھ گیا پر بین کیا کہ یہ بند کرے، اس لیے کہ اس پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام تو بڑھ گیا، ان کی اپنی تحریک، ان کا اپنا جو جدوجہد کا سلسلہ ہے، ان کی اپنی جو باقاعدگی سے ایک ڈائریکشن ہے، اس سے بالکل ڈی ٹریک ہو کر پروگرام بڑھ گیا میں چلے گئی ہے، اور اس کے بعد تحریک جو ہے ان کی زیرو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا۔ ہم کرکٹ لونگ لوگ ہیں، بطور قوم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، بابر اعظم کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا بابر اعظم معاملات محبت میں تو ویسے بے وفا ہے، اور جہاں تک میچ جیتنے اور ہارنے کی پیش گوئی ہے تو رانا عاطف لاہور قلندر، پھر پشاور زلمی والے جاوید افریدی میرے بڑے قریب ترین دوستوں میں ہیں، اتنے قریب ترین دوستوں میں کہ ہیپی برتھ ڈے پہ بھی وہ گفٹ بھیجتے ہیں۔ اچھا اگر اس کے بارے میں دنیا بھر میں انکلوڈڈ وہ پنڈت، شاہی پنڈت بھی کہتے ہیں کہ ہم میچ کے ہارنے جیتنے کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، تو آئے میرے ساتھ بیٹھے کہ یہ میچ جیتے گا اور یہ میچ ہارے گا۔ میچوں کے بارے میں یا کھیلوں کے بارے میں مکمل طور پر پیشگوئی کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں تو ملک صاحب بابر اعظم کے ہاتھوں کے حوالے سے کہا ہے نا، معاملات محبت میں بے وفا اور بنیادی طور پر خوش نصیب ترین آدمی ہیں۔ ولا علیہ الصواب۔ اچھا کسی اور پاکستانی کرکٹر جس کا جس کا ہاتھ دیکھا اور غیر معمولی آپ کو لگا؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی وہ شخص غیر معمولی اس وقت ہو جاتا ہے جب دونوں لکیریں، مقدر کی لکیر اور شمسی لکیر جو کامیابی کی لکیر ہے، ساتھ دیتی ہیں۔ جتنے بھی کرکٹر آپ کو میدان میں نظر آئیں گے وہ سارے صاحب نصیب ہوتے ہیں، اس میں بے شمار پہلے کے کرکٹر، نئے لاٹ میں نہیں، پہلے کے کرکٹر جتنے بھی ہیں۔ چونکہ میں جب ایک ٹیلی ویژن پر بحیثیت ٹی وی اینکر کام کرتا تھا تو میں نے 248 انٹرویو کیے ہیں، اس میں تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ آئے تھے، تو تمام کرکٹرز کو بھی بلایا گیا تھا، تو ان کے ہینڈ پرنٹ لیے تھے
اور ان کے ہینڈ پرنٹ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، میری اپنی فیس بک پہ بھی، اور میرے جو PDF بنا ہے جس میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے ہیں اس میں بھی موجود ہیں. اس کے حوالے سے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اچھا ملک صاحب، شاہد افریدی، جی، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئیں گے؟ شاہد افریدی جب ابھی چھوٹے سے بچے تھے، بچے سے مراد یہ ہے کہ ابھی شروع میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جب وہ اس فیلڈ میں آئے، تو ان کے ہاتھ پر بھی لفظ پنج یوگ پایا جاتا ہے. یہ جو لفظ پنج یوگ ہے نا، آپ کو یہ پہلے بھی میں گزارش پیش کر چکا کہ جس کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جائے وہ بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے. زرداری صاحب کے ہم پلہ ہیں افریدی. وہ بھی دیکھے نا، ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی چال ڈالتے ہیں، کرکٹ نہیں کھیلتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، کوئی ایسا سیاستدان جی جس کا ہاتھ آپ کو دیکھا، آپ نے ہاتھ دیکھا اور آپ حیران ہو گئے ہوں کہ اس کا ہاتھ کیا کہتا ہے لیکن اس کو وہ چیزیں مل نہیں سکیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں تلاش و جستجو کے سفر میں ہوں. جو میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے ہیں وہ تھرو ریورس انجینئرنگ بنائے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو میں نے ایک فائل آج سے 28 سال پہلے بنا کر دی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ پاکستان کے انتہائی معتبر ترین شعبے میں اسی جرنلزم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا. نہیں، اس وقت بھی میں صحافت میں ہی تھا، جنگ اخبار میں تھا. اور پھر میرے مالک نے اصل میں ملک صاحب اس وقت ٹی وی تھا ہی کہیں نہیں. بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو ہمارے باس تھے، ہاں جی، تو وہ دیکھیں ان کے جو ہم پلہ لوگ تھے وہ ٹی وی پر آئے، تو آپ آئے وہ نہیں آ سکے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے نصیب اپنا. بے شک. تو آپ کو اس وقت کہا گیا تھا اور باقاعدہ لکھ کر دیا گیا تھا اور کوئی 20 صفحے کی فائل بنا کر دی گئی ہاں جی، سبز اور لال پینسل کا سبز اور لال پینسل سے بنا کر دی گئی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کے جو عروج و ارتقاء کا سفر چل رہا ہے اس کے بارے میں آج سے 28 سال پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی. الحمدللہ. جی. اچھا ملک صاحب، بات پھر وہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ پاکستان میں جس نے آپ کو حیران ہاں، ریورس انجینئرنگ کے تھرو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے جو میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے اس میں طریقہ کاری یہ اپنایا گیا کہ لوگوں کے بارے میں جانا کہ یہ کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں پر دیکھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا نصیب یہ کہتا ہے اور آپ اس طرح کے آدمی ہو، تو خان صاحب کسی بھی شخص کے بارے میں جس وقت مرضی آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ شخص اس طرح کا ہے، اتنی اس کی سکسیس سٹوری ہے، اس طرح کی اس کی عادتیں ہیں، اس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں اس کے ہاتھ کی آپ کو ڈرائنگ بنا دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ریورس انجینئرنگ کے تھرو جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنے، یہاں پڑھنے اور ناپ تول کے نظام میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کو سائنس کا درجہ حاصل نہیں. پروگرام میں کچھ ہو یا نہ ہو، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک بن گئے. یہ اللہ کی مہربانی سے. اچھا ملک صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. جی. آپ سپورٹس پہ اس طرح سے ہار جیت پہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کرتے نہیں، لیکن پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ جو مخلوط معاشرہ ہے نا، اب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح جا رہے ہیں. پاکستان میں اب مخلوط معاشرہ آ گیا، اور یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ سوشل میڈیا ٹکا کے رکھے گا. جتنے بھی سپورٹس لور ہیں اب نکتہ چینی سے باز نہیں آئیں گے اگر غلط فیصلے ہوں گے تو. پہلے حکمرانوں کی اپنی مرضی سے فیصلے ہوا کرتے تھے. 2025 سے اب لکھ لیں، حکمرانوں کے فیصلے تو ہوں گے لیکن اس میں عوام کی رائے عامہ شامل ہوگی. 2025
ایسا سال ثابت ہوگا کہ جس میں حکمران یا طاقتور اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس مخلوط معاشرے میں، ملک صاحب کے قول جو اب ہمارا مخلوط معاشرہ ہو چکا ہے، اس معاشرے میں اب عوام کو اگنور کر کے کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اس پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملک صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی، گاڈ بلیس یو سر۔ اوکے سر، تھینک یو۔